بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آبادی کامی منڈی کی طرف جا پہنچے۔ حضرت طلحہ ابھی نو عمر تھے، لیکن بلا کی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے یہ میدان تجارت میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ صبح شام اس منڈی میں جایا کرتے تھے۔ یہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جنہوں نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ تو پیارے دوستو، وہ واقعہ سنتے ہیں ان کی زبانی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فقیر لوگوں میں یہ پوچھنے لگا کہ اے تاجروں، مجھے بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ سے آیا ہے؟ میں بالکل ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ہاں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا احمد کون؟ اس نے کہا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے اس کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرے گا۔ یہ نوجوانوں، تم جلدی سے اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اس رہبر کی یہ باتیں میرے دل میں گھر سا کر گئی۔ میں اپنی سواری لے کر قافلے کو وہیں چھوڑ کر چوکڑی مارتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ہمارے ہاں جانے کے بعد یہاں پر کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ اہل خانہ نے جواب دیا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کی بات مان لی ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم دل اور نیک خون انسان تھے اور خوش اخلاق مستقل تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ آپ قریش کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور اب آپ ان کے فرما بردار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور پھر وہ مجھے اپنی آپ بیتی بتانے لگے اور مجھے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں فقیر کی باتیں بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی اور مجھے نیاری آخرت کی بلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے فقیر کا قصہ سنایا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک فقیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت طلحہ کا اسلام قبول کرنا ان کے اہل خانہ کو ایسا ناگوارا گزرا کہ جس سے ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا کیونکہ ان کی ماں کی یہ دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے، کیونکہ اس میں سردار بننے کی ساری صلاحیت موجود تھی۔ دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے حضرت طلحہ کی قوم ان کے پاس آئی، لیکن یہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ نرمی سے اپنی بات منوانے میں ناکام رہے تو دردناک تکلیفیں دے کر اپنی بات بنوانے کا اختیار کر لیا۔ مسعود بن خاش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا تو بہت سے لوگ
ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی جانب جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکر مار کر بھگانے مجبور کر رہے تھے، شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بڑھیا عورت چیختی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے کسی نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نوجوان طلحہ بن عبداللہ کی والدہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبداللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رسی میں جکڑ دیا اور مکے کے ادواش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کو عبرتناک سزا دے سکے۔ پھر تیزی سے دن گزرنے لگے، واقعات اور داستانی جنم لیتی گئی اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ترقی اور کمال کے منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں حضرت طلحہ بن عبداللہ کی آزمائش دن بدن بڑھتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ کو زندہ شہید کا نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، راز و فراق دل طلحہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور ان کا یہ لقب اپنے دامن میں ایک الگ ہی داستان کے لیے ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ان کو بھگائے گا، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ نے جلدی سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جگری سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر سے گھیرا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ابھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک شخص بولا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی آگے بڑھے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑی پر چڑھتے گئے اور مشرکین بھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہے، یہاں تک کہ تمام انصاری صحابہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی خون آلودہ تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے بہ رہا تھا، کاوٹ اور زخموں سے آپ ڈال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جاتے اور آپ کو سہارا دیتے اور اوپر کی جانب چڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹان کی اونچائی پر بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے مسلسل ایسا ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں اور ابو عبیدہ اور بن جراح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ کے جسم پر خون بہ رہا تھا، جس کے جسم پر 70 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم آ گئے تھے۔ ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڈھے پر گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احمد کی لڑائی تو در حقیقت تنہا ہی میں لڑی ہے۔ یہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید لقب ملنے کی داستان۔ حضرت طلحہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت موت سے 7 لاکھ درہم آئے اور یہ رات انہوں نے نہایت ہی غم اور ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات ہے، کیا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو آپ کو ناگوارا گزری ہو؟ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ تو بہت ہی فرما بردار اور نیک سیرت بیوی ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہو۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، یہ کون سی غم کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوستوں احباب میں بہت سی ضرورت مند لوگ ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال اس میں تقسیم کر دیجئے۔ یہ تجربہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں میں رکھا اور تمام مہاجرین، انصار اور فقیروں پر تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سارے لقب مبارک ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔